اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی تسع، دو 9 چیزیں جو ہیں میرے امت سے مرفوع ہیں، میری امت سے مرفوع ہیں 9 چیزیں. مثلا آپ کو ایک جگہ 9 چیزیں اس کو آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا نا. اگر کوئی شخص آپ کو مجبور کر دے کہ آپ سے لڑیں گے، ہم آپ کا گھر جلائیں گے، آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں تو ہم آپ کو یا مثلا ماریں گے، آپ کو پیٹیں گے، جو بھی ہے وہ دھمکی دے، وہ اگر سیریس ہیں، آپ ان کے شر کو بچانا، شر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اگر کوئی کام ان سے کراتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مثلا آپ اقرار کریں یہ میرا گھر نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی ایڈمیشن لے لیتا ہے تلوار کے ذریعے کہ یہ گھر میں جس میں آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ سائن کر کے دے دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، تو وہ جو کوورژن کے تحت ہوتا ہے، اجبار کے تحت ہوتا ہے، اکراہ کے تحت، اس آپ کے سگنیچر کا دستخط کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ سے اقرار لیتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، آپ کو اتنا مارے پولیس والے کہ آپ وہاں پہ اعتراف کر رہے ہیں، ویڈیو بھی آپ کی بنا دیں کہ میں نے 10 افراد کو چاقو مارا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. نہ شرع میں ویلیو ہے اور نہ جو عرفی قانون ہے اس میں ویلیو ہے. جو ہماری روایات ہیں اس میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا ہے ان سے. ان لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کیا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھا ان سے لڑنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں تھا، اجازت ان سے لڑنے کا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام جو پابندی تھی، اطاعت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کر لی، ان سے لڑے نہیں. تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد لے کے آئے تو وہ ان سے بیعت کرو، تو انہوں نے بیعت نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں دیا. تو وہ سب کھینچ رہے تھے ان کے ہاتھ زور لگا کے، ان کے وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکتے تھے. تو خود پھر ابو بکر آئے، اس نے اپنا ہاتھ لگا دیا ان کے ہاتھ سے، کہہ دیا بیعت ہو گیا، وہ ڈکلیئر کر دیا کہ بیعت ہو گیا. ہمارے یہاں تو موجود ہے کہ وہ خطبہ دیا باقاعدہ حضرت علی ہے. نہیں خطبہ آپ کے ہاں جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ عائشہ کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، دوسری کتب میں موجود ہے کہ وہ جب تک حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ زندہ تھی انہوں نے بیعت نہیں کیا ہے. اور انہوں نے خود ابو بکر سے کہا تھا استبدت علینا بالامر استبدت وكنا نرى لقرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حقا. ہم اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن تو نے جو ہے اپنے آپ کو ذاتی طور پر ہمارا خلیفہ بنا دیا. تو انہوں نے ابو بکر سے یہ کہا، لیکن اس وقت وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے. خود عائشہ کا قول ہے کہ یہ 6 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے. 6 مہینے تک کسی نے روایت بیعت نہیں کی. اور زہری کا بھی یہ قول ہے، زہری تو یہ بھی کہتا ہے کہ بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کی. تو اس وقت جو ہے آپ لوگوں کے ہاں یہی ہے. عائشہ خود سب سے زیادہ عالم ہے، جاننے والی ہے کہ اپنے والد کے، اس کے والد کے خلافت کے احوال کیسے تھے. تو وہ خود کہتی ہیں کہ پھر اس وقت وہ مجبوری کے تحت، کیونکہ لوگ جو ہے سب ان کو بری نظروں سے دیکھتے تھے، احترام حرمت نہیں کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، تو اس وجہ سے انہوں نے بیعت کی اس زمانے میں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجبوری کے تحت تھی، اور وہ بھی 6 مہینے کے تاخیر کے ساتھ اور شکایت کے ساتھ کہ یہ ہمارا حق تھا. وہ خود موجود ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو ہم بخاری میں آپ کو دکھا دیتے ہیں. آپ مجھے نمبر بتا دیں اس کا، میں اس کو دیکھنا چاہوں گا، مگر بعد میں ڈسپلے پہ کروا دیجیے گا، ڈسپلے کرا دیجیے گا. اچھی بات، چونکہ ابھی سوال میرے پاس کافی زیادہ ہوں گے نا. تو اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 منافقین نے حملہ کیا صحابہ میں سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 70-35، جس میں سے 8 کے دوبیلا پھوڑا نکلے گا. ٹھیک ہے، تو کیا آپ ان 12 منافقین کے نام جانتے ہیں؟ ابھی ہمارا تقریر ہوا تھا اسی مسئلے پر، اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے. 5-6 دن ابھی جو میرے سپیچ ہے نا، ابھی میرے یوٹیوب چینل پہ، اس سے 6-7 پہلے والی سپیچ، اس میں یہ ہے صحابہ کرام اور قتل نبی رب الانام. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں میں نے لکھا تھا کیا عقبہ کے منصوبے میں ابو بکر عمر عثمان بھی شامل تھے. تو اس میں میری تحقیق ہے صرف آپ لوگوں کی کتب سے، آپ لوگوں کی کتب سے، کہ وہاں پہ ہم نے دکھا دیا ہے کہ بہت ساری روایات تھیں آپ کے کتب میں. اس کی شہادت ابن حزم دیتا ہے کہ اس میں ابو بکر عمر عثمان شامل تھے. اس کے علاوہ بھی صحابہ تھے، شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے عقبہ میں غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے. تو وہ کیا حدیث کی کتابیں ہیں یا تاریخی کتب ہیں؟ وہ آپ ادھر دیکھ لیجئے، سب آپ کے کتابیں اور سب آپ کی حدیثیں ہیں.
نہیں وہ اصل میں کچھ حدیثوں کو تو میں بھی جانتا ہوں جس کی سند پوری نہیں ملتی، پھر وہ ایک ہی راوی پر جرا ہو رہی ہے، باقی راوی کو چیزیں موجود نہیں ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ، وہ مجھے صحیح سند کے ساتھ اور صحیح بک کے ساتھ نہیں ملی، جسے ہم کہیں کہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے، بہت حساس ہے کہ کیا خلفاء ثلاثت تھے انہوں نے اس معاملے میں شریک تھے یا نہیں تھے. یہ تو آپ جانتے ہیں بہت سینسیٹیو ہے. اور یہاں پر آپ ابھی اسی اسپیچ میں نے اشارہ بھی کیا، اسی میں بس کتابیں بھی دکھائی آپ دیکھ لیں اس میں کہ آپ لوگوں کے جو عالم دین ہیں یہ ابھی سے متعصب نہیں بنے ہیں، یہ شروع میں بھی اسی طرح جتنے پیچھے جائیں اسی طرح تعصب تھے ان میں. یعنی ابو بکر عمر کی محبت اور ابو بکر عمر عثمان کی کا دفاع کرنا، ان کے کاموں کو صحیح دکھانا. تو اس زمانے میں نے اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ کس طرح احادیث فلٹر ہو گئی ہیں، احادیث کم پہنچی ہمارے نزدیک، اور کس طرح اجازت دیں مجھے ایک منٹ، کس طرح مختلف ادوار میں کتابیں جلائی گئی ہیں، احادیث کو برباد کیا. آپ کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان کے خلاف کسی طرح کی حدیث نقل نہیں کیا جائے. آپ کے جو بخاری کے مشائخ تھے، میں نہیں کہہ رہا شیعہ کتب، بخاری کے جن لوگوں پہ بخاری اعتماد کرتا تھا، جو اپنے زمانے میں شیخ اسلام تھے، ان کے کتب کو جلایا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں، آپ اس کو توجہ دیں، ذہن میں رکھیں، پھر وہ میرا اسپیچ دیکھ لیں. تو ابن حزم ظاہری جو بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، اور اس کی وفات ظاہراً 5ویں صدی میں ہے، وہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے، المحلہ میں کہتا ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں ولید ابن جمیع سے، بہت ساری احادیث ہیں ولید ابن جمیع سے، جس میں یہی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ میں قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہ احادیث ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو احادیث ہیں یہ ہے کہ صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ صحابہ کون ہیں؟ تو ابن حزم خود شہادت دیتا ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں جو ولید ابن جمیع سے مروی ہیں، لیکن ولید ابن جمیع ثقہ نہیں ہے. لیکن وہ کیوں ثقہ نہیں ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے یہ احادیث نقل کی ہیں، وجہ بھی بتاتا ہے. تو لیکن ولید ابن جمیع ثقہ ہے، اور وہ رجال مسلم میں سے ہے، مسلم میں اس کی روایات موجود ہیں. تو بات یہ ہے، تو اب وہ احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہیں کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے. وہ کوئی چھوٹا کوئی عالم دین اس کو نقل کرنا، اس کو اپنی کتاب میں لکھنا بھی جرات نہیں کرتا، ہمیشہ یہ رہا. تو وہ احادیث ضائع ہو گئی ہیں، لیکن وہ شہادت موجود ہے آپ کے علماء کا کہ اس واقعے میں کون کون لوگ شامل تھے. اور یہ خود ابن حزم کا کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی ایک احادیث ہے، اس کی شہادت. اور یہ کہ وہ ولید ابن جمیع سے ہے، اور ولید ابن جمیع کی ثقہ ہے یا نہیں ہے، وہ میری اس بحث میں دیکھ لیجیے، وہ پوری طرح میں نے بتا دیا. وہ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے، چونکہ اس میں بات کلیئر نہیں ہو پا رہی نا، اب ہمیں وہ بات آگے دیکھنی پڑے گی. آپ یہ بتا پائیں گے کیا اس میں آپ نے کتنی حدیثوں کا ریفرنس دیا جو صحیح سند کے ساتھ تھی؟ کچھ آپ تھوڑا بہت ایک آئیڈیا دیں اس حوالے سے اس مسئلے پر کہ صحابہ نے قتل کرنے کی جو کوشش کیا، ان لوگوں کے نام نہیں، یہ تو قتل کرنے کی تو کوشش کی، یہ تو سب کو پتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بالکل آتھینٹک ہے کہ 12 منافق تھے. ٹھیک ہے، صحابہ میں ہی تھے وہ. منافق وہ ہوگا جو پہلے اسلام میں ہوگا سب کے ظاہری، اور اندر سے منافق ہوگا. منافق اسے تو کہیں گے جو اسلام قبول کر چکا ہو ظاہری میں مگر اندر سے نہ کیا ہو. جی تو وہ تھے تو صحابی. جی تو اگر کوئی حدیث کی کتاب سے کوئی صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہو تو وہ آپ ڈسپلے ضرور کریں. میں نے عرض کیا نا ابھی، جو میں نے آپ کو سوال، یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں. چلا گیا، ایک منٹ بھائی. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں تو وہاں پر میں دیکھ لوں گا، آپ مجھے اپنے ایڈمن سے کہہ دیجیے گا لنک شیئر کر دیں. وہاں پر آپ کو یہ اسپیچ نظر آئے گا، یہ ہے کیا عقبہ کے منصوبے میں، یہ والا اسپیچ، کیا اساسینیشن اٹیمپٹ آف رسول اللہ بائی صحابہ. اس میں نے بتا دیا میرے پاس جو دلیل ہے آپ کے کتب سے وہی ہے. آپ کے کتب سے میرے پاس جو دلیل ہے کہ کیا اس میں ابو بکر عمر عثمان شامل تھے، اس میں ابن حزم کی شہادت اس پس منظر کے ساتھ کہ آپ کے مذہب میں احادیث کی فلٹرنگ کا سلسلہ، چاہے وہ حدیث صحیح کیوں نہ ہو، ان کو جلانا، ان کو محو کرنا، یہ ایک بہت اس کی تاریخ ہے. تو وہ احادیث آپ کہتے ہیں کتنے ریفرنسز ہیں میرے پاس، وہ احادیث ہم تک نہیں پہنچی ہیں. لیکن اتنا بڑا عالم جو وہ اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اس حساس مسئلے پر. اس کی شہادت موجود ہے کہ ایسے احادیث اس کے زمانے میں 5ویں صدی میں بہت تھی جس میں یہ تھا کہ یہ لوگ اس منصوبے میں شریک تھے, اور اس احادیث کی ضعف کی صرف ایک ہی وجہ ہے, وہ ہے ولید ابن جمعہ, اور ولید ابن جمعہ ثقہ ہے. جی مجھے امید رکھتا ہوں وہ مطلب ایکچوئل میں وہ چیز موجود نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ یہ عرض کر رہا ہوں. جی ہاں بالکل صحیح کر رہا ہوں. جو موجود ہے وہی اعتراف ہے ابن حزم کا. جی ہاں وہ ایک ورژن ہے, کسی کا اپنا ذاتی نظریہ ہے, نظریہ نہیں ہے, نیریشن ہے. نہیں نظریہ نہیں, اوپینین نہیں ہے. وہ کہہ رہا کہ یہ احادیث موجود ہیں, یعنی وہ کہہ رہا کہ موجود, وہ شہادت دے رہا, وہ یہ اپنا اوپینین نہیں بتا رہا کہ میرا اوپینین یا اس کا اوپینین کیا, اوپینین اس کا یہ ہے کہ ولید ابن جمعہ ثقہ نہیں ہے, یہ اوپینین ہے, اس کا نظر ہے. لیکن وہ جو شہادت دے رہا کہ یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں, یہ تو اس کی شہادت ہے, یہ اوپینین نہیں ہے, وہ فیکٹ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے دفعہ تھا فدق کے اوپر. جی تو جلدی سے مجھے بتا دیں فدق کے معاملے میں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ فدق جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی, کہ اللہ تعالی نے جو مال غنیمت بغیر جنگ کے کفار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی ملکیت بنتی ہے. جیسے آپ کا گھر ہے, آپ نے اپنی محنت سے بنایا ہے, وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اپنی ملکیت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درآمد سے مسلمانوں کے خرچے چلاتے تھے, اور اپنے اپنے اہل بیت کا بھی خرچہ عطا فرماتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں اس کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا, لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سپرد کیا تھا کہ اس سے اپنے خرچے چلا دیں, اور وہ اپنے اہل بیت کا خرچے بھی اسی سے چلا دیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا, اور ابو بکر نے یہ حدیث گڑھی کہ ان معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی ہے, اور وہ بھی جو بھی ان کا ترکہ ہوتا ہے وہ ترکہ صدقہ بن جاتا ہے. تو اس طرح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو ان کے حق سے محروم کیا گیا, کیونکہ جو فدق تھا بہت بڑا علاقہ تھا, اس کی درآمد بہت زیادہ تھی. فدق کے علاوہ اور بھی باغات مدینے میں تھے, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت تھی, جو بنی قریظہ وغیرہ سے ملا تھا بغیر جنگ کے. تو ان پہ بھی ابو بکر نے ناجائز قبضہ کیا, اور سب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو محروم کیا ان سے, کیونکہ اگر وہ کیونکہ ان کی اپنی حکومت ان کی کمزور تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمین کا کے امور کا وہ چلاتے تھے, وہ فدق ہی کے پیسوں سے چلاتے تھے. اگر وہ پیسہ ابو بکر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ان کی حکومت کو بہت مالی مشکلات پیش آتی ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر وہ اتنا بڑا سرمایہ جو ایک حکومت چلانے کے لیے کافی ہوتا ہے, اتنی درآمد ان کے پاس ہوتی, تو جو سب سے بڑا اپوزیشن تھا ابو بکر کا اور عمر کا, وہ مالی لحاظ سے بہت ان کی بہت حالت بہتر ہوتی. اور سب لوگ اسی کے مائل ہیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس اثر و رسوخ بھی بہت ہوتا ہے. تو سیاسی لحاظ سے بھی ان کے لیے بہت اہم تھا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اس جائیداد سے اور اس کی درآمد اور انکم سے محروم کیا جائے. تو اسی طرح جیسے خلافت ان کا ناجائز غصب, اسی طرح فدق پہ بھی انہوں نے ناجائز غصب کیا, اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے محروم کیا. یہ ہمارا عقیدہ.